الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا سورہ فاتحہ اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افتتح بہا کتاب اللہ کی افتتاح اس سے ہوتی ہے، افتتاح اسی سے ہے، تو اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے. ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں. ام کا معنی آتا ہے اصل کے. حرمت علیکم امہاتکم اے اصولکم، لہذا ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، پرنانی، شرنانی، کرنانی، درنانی، ترنانی سب آ گئے اس میں. وَإِنْ عَلَتْ اگر چوپ پر جائیں تو ام کا معنی آتا ہے اصل کی. اور کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر کے جاتی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس چیز کی اصل ثقالت ہے. ثقالت یہ پھر یہ ہے کہ صفر کو آئے گا، اور علوم کی طرف یہ حرکت قصری ہے، اس کی اوپر گئی واپس جو آ گئی یہ اپنے اصل کی طرف آ رہا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے اصل الکتاب. جیسے کہ ماں اصل ہے، بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابا کے پاس نہیں جائے گا، امی کے پاس دوڑ دوڑ لگا کر کے جاتا ہے. ابا کے پاس جائے گا انشاءاللہ 2 تھپڑ اور پڑیں گے. کتے کا بچہ تو ہر ایک سے لڑتا کیوں؟ ادھر سے ان لوگوں نے بچوں نے مارا، ادھر آئے ابا کے پاس، ابا نے کس کر کے 3-4 تھپڑ اور مار دی. تو اماں غریب اصل ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ کیا کہتے ہیں؟ مضامین الکتاب، کتاب اللہ کے جتنے مضامین ہیں وہ مفصلات میں، اور سورہ مفصلات سورہ حوامی میں، حوامی میں 7 کے اندر، اور حوامی میں 7 یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین سورہ غافر کے اندر ہے. اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہے کہ یہ مضامین سارے سورہ فاتحہ میں بھی ہے. سورہ فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ با میں. اور با کا معنی آتا ہے 2 الگ الگ چیزوں کو ٹچ کر لینا. الصاق شیء بشیء، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ٹچ کر دینا. لہذا آپ اسفل میں اللہ سب اسم ربک الاعلی ہے. تو قرآن کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے با سے، با توحید میں ہے. لہذا کیا ہے؟ اس کا معنی ہوگا الصاق العبد بالمعبود، عبد کو معبود کے ساتھ یہ با نے ملا دیا. سمجھے؟ الصاق العبد بالمعبود، الصاق الاسفل بالاعلی، اسفل کو اعلیٰ کے ساتھ ملا دیا. مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں. تو جیسے کہ بچے ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں، آپ حج کے موقع پر اور عمرے پر جا کر کے آپ دیکھیں گے کراچی، گلشن اقبال، گلشن معمار، اور اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ سوراب گوٹ، پورے کراچی، ہر بستی والا، پنجاب سندھ سرحد، پوری دنیا کی بستیوں والے، سارے بستیوں والے اس کے آغوش میں آ جاتے ہیں. بستیوں والے آ گئے تو بستیاں بھی آ گئی، تو گویا کہ ساری بستیاں اپنی ماں کی طرف لوٹی، اور ماں ام القریٰ مکہ ہے. یہ جو گھڑی ہے، اب اس کو ربڑ کی طرف کھینچ کر کے ربڑ کی طرح یہ بڑا ہو گیا ہے. اس کو جب آپ سمیٹیں گے 12 اور 6 سمیٹ کر کے کہاں جائیں گے؟ 3 سوئیاں جہاں پر جڑی ہوئی وہیں پر جائیں گے، اور 3 اور 9 آئیں گے. جتنے بھی عادات سمیٹ کر کے ربڑ کو پلاسٹک کو کھینچیں گے بڑا ہو جائے گا، چھوڑو گی تو واپس ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ پھر اگر اس کو سمیٹ دیں، چھوٹا کر دیں، تو یہ سارے عادات جائیں گے 3 سوئیاں جہاں پر رکھی ہے وہیں پر. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اصل اس کا مرکز ہے. تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے پوری کائنات اسی طرح اللہ کا بھلا کریے کہ گول ہے پوری کائنات.
اور مکہ جو ہے قلب الارض ہے، پوری کائنات کا دل ہے، اس لیے اس کو اگر سمیٹا جائے سمجھے تو سارے کے سارے مکے میں آئیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ لہذا مکہ قلب الارض ہے اور اصل الارض ہے، اس لیے کہ البلاد کلھا ترجع الیہا، سارے بلاد سارے اسی کی طرف لوٹ کے ام القریٰ ہے، یعنی بستیاں سارے کے سارے سمٹ کر کے بستیوں والے حج کے موقع پر، اور اس میں وہی اسی کے آغوش میں آغوش رحمت میں آ جاتے سب کو سبحان اللہ۔ تو اس کو ام الکتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مضامین الکتاب کلھا، کتاب کے سارے مضامین ترجع الیہا، اسی میں کتاب اللہ کی سارے مضامین۔ اس لیے حضرت علی فرماتے اوقار من العلم، یہ علم کی بہت، یعنی اگر کاپیاں لکھ دی جائے کتابیں تو کئی اونٹ اس کو اٹھا نہ سکیں۔ سورہ فاتحہ میں نے عرض کیا کہ اصل الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور فاتحہ بھی ہے، اور اللہ کا بھلا کریے کہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ، سورۃ نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سبع من المثانی بھی ہے، 7 آیتیں مثانی جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تسنیہ میں بھی رجل ہوتا ہے، اور رجل کو پھر آپ تسنیہ بنائیں گے، ایک اور رجل ملے رجلان ہو جائیں گے، اس کا بھی تکرار ہوتا ہے، مرتن بعد مرہ، اس لیے مثانی ہو گیا، وہی تسنیہ مثنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ کے بندوں کو سورہ پڑھا، کئی نام ہیں اس کے، یہ کچھ نام ہیں، کنز نام ہے، وافیہ نام ہے، کافیہ نام ہے، اور سورۃ الرقیہ بھی نام ہے، دم والی سورت، 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر کے دم کرو، قل واللہ بھی 7 مرتبہ، اور جس کو تکلیف ہو جہاں پر اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے تکلیف والی جگہ پر اللہم اذہب الباس رب الناس واشف شین پر دباؤ، انت شافی شین پر دباؤ، لا شفا شین پہ دباؤ، اللہ شفاؤں کا شین پہ دباؤ، شفا اللہ یغادر سقاسین، 3 مرتبہ کرو پھر بتا دینا اس میں درد ہو۔ سورہ فاتح پڑھ کر کے درد، اس کی دم کے ہم سب سورۃ الرقیہ، یہ تو بخاری میں بھی آیت میں صحابین حضرت ابو سعید خدری نے، ان کی جماعت چلی گئی بلوچوں کے پاس، گروہیوں نے نہ کھانا دیا نہ پینا، کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الرقیہ ہے، 30 بکریوں کا، 20 بکریوں کا، 100 بکریوں کا بھی آتا ہے۔ سردار صاحب کو بچھو نے ڈسا، بعض روایت میں سانپ نے، وہ تڑپ رہا تھا، علاقے کے سردار صحابی نے دم کیا اور یہ بکریاں لی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع مل گئی، صحابہ نے کہا ان بکریوں کو بیچیں گے نہیں، کھائیں گے بھی نہیں، دودھ بھی نہیں پئیں گے، پہلے حضرت سے پتہ بھی کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ غلط قسم کے منتر دم تعویذوں سے کھاتے ہیں، یہ تو حق ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، میرے نبی کا بھی ایک حصہ مقرر کرو، یہ بخاری سنا رہا ہوں، تم بھی کھاؤ ان بکریوں کو، مزہ کرو، میرے لیے حصہ مقرر کر دو۔ اب کیا ہے، اب اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہمارے کچھ بھائی آپ تو سمجھ گئے، غین یا را میم کاف لام دال یا نون، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو آیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جو بیماریاں ان کو، روحانی امراض کو ٹھیک کرنے کے، قرآن دم کے ایک دوران قرآن تعویذ کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ دم کے یہ لوگ بھی قائل ہیں، سمجھے، دم کے یہ بھی قائل ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو شفاء لما فی الصدور کے خلاف ہے، تعویذ کی جو اجازت نہیں دیتے، دم کے وہ بھی قائل ہیں، دم کرو۔ اور تعویذ اب ہمارے بعض لوگوں نے کہا اس تعویذ کو لکھ کر کے عورت کے یہ کہ پاؤں پہ ران کے پاس باندھا جائے تو بچہ وضع حمل ہے، کہتے ہیں کہ یہ تعویذ کی توہین ہے،
یہ ناجائز قرآن اس لیے نہیں ہے. تو اگر کسی کو درد ہو، ادھر درد ہو، تو تم ہاتھ رکھ کر ادھر دم کرو گے؟ اگر سر میں درد ہو تو یہ سر پکڑ کر کے اس پر دم کرو گے نا. اور یہاں درد ہو تو ادھر ہی ہاتھ رکھ کر کے کپڑے کے اوپر آپ دم کریں گے. ہر کچھ جہاں درد دوا آ جا رہا ہے، جہاں پر درد ہو وہی دوائی وہیں پر لگائیں. تو دم تو آپ بھی کرتے ہیں، اور دم میں کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سانپ نے ادھر ڈسا ہے اس کو، یہ مقد کے پاس ڈسا ہے. تو تم دم کر کے سر پہ دم کرو گے الحمد 7 مرتبہ پڑھ کر، یا ادھر کرو گے؟ 7 مرتبہ جب ہم پڑھیں گے یا کچھ تو ادھر دم کریں گے سر پہ، جبکہ سانپ نے اس کو ادھر ڈسا ہے. کس جگہ پہ دم کریں گے؟ تو کیا اس دم کے اندر تم یہ کہتے منظور احمد ولد نیک محمد ولد حاجی جمعہ خان قوم شیخ مینگر زرچر تحصیل وڈ ضلع خوزہ چپ ایسے کرو گے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ منظور احمد ولد نیک محمد ولد حاجی جمعہ خان قوم شیخ مینگر زرچر تحصیل وڈ ضلع خوزہ بلوچستان. ایسا تو نہیں، بلکہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو میں بھی تو آپ سے کہہ سکتا ہوں تم قرآن پڑھ کر کے ادھر کس جگہ پر شروع کر رہے ہو؟ جو اعتراض ہم لوگوں پر ہے وہ اعتراض تو آپ پر بھی تو ہے. اور شفا روحانی تک آپ نے بھی نہیں رکھا. آپ بھی تو شفا جسمانی دم کے قائل تو آپ بھی گئے، صرف تعویذ کے آپ قائل نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے مشکات میں کہ بھائی جن لوگوں کو بچوں کو معوذتین یاد ہوتے تو ہم ٹھیک ہے ان کو پڑھ کر کے دم کرتے، اور جن کو یاد نہ ہوتے تو لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا. خیر یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، کنز بھی ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، اور سبع من المثانی بھی ہے. اب مسئلہ مولانا ایک بات ضابط یاد کر لو کہ سورتوں کے فضائل کے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کمزور ہوتی ہیں. سورتوں کے فضائل کے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، سمجھ. لیکن اس کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے. بعض سورتوں سورہ بقرہ اس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب کو فرمایا الا اعظمک اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن میں عظیم سورت آپ کو نہ بتاؤں؟ حضرت بتا. مسجد میں داخل ہو کے باہر نکل رہے تھے تو میں نے کہا حضرت اپنے وعدے کو پورا کرو. فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، عظیم تر سورت ہے. فضیلت اس کی ہے، لیکن نزول کے بارے میں اس کی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. بس اس کو نوٹ کرنا، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے اس کے نزول کے بارے میں. باقی یہاں ہمارے بعض مدارس سے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہے، اور ان کے ہاں ماشاءاللہ حدیثیں خود بخود بنتی ہیں. سمجھ رہی ہے کہ آدمی حدیث نہ پڑھائے صرف تفسیر پڑھائے، وہ بھی جہنم میں جا کر کے اس کا بھی خطرہ ہے کہ اس سے بھی غلطیاں ہو جائیں. اور صرف حدیث پڑھاتا ہے تفسیر نہیں پڑھاتا تب بھی جائے. اس لیے اللہ واسطے جو ہے نا دونوں کو لے کر کے اکٹھا آپ کو ہونا پڑے گا. تفسیروں میں صرف آپ ابن کثیر کو ہاتھ لگائیں گے بس حدیث کے سلسلے میں. باقی آپ آنکھیں بند کریں کہ مفسرین کو حدیث کا کوئی پتہ ہی نہیں. حضرت اقدس شیخ رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کی بات آپ کو بتا سمجھ لیجیے. مفسرین حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، بعض ان میں. حضرت اقدس علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے روح المعانی کے مقدمے میں لکھا ہے امام راضی کتنے بڑے آدمی ہیں، فرمایا کہ حدیث کا اس کو کوئی پتہ نہیں حدیث کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے نزول کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ہو گیا تو مجھے اطلاع کر دینا، میں زندہ ہوں یہی اسی دنیا میں. تاریخی روایتیں ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکے میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا. سمجھ رہی ہیں کہ اور تکرار نزول یہ اس کی مزید عظمت کو ظاہر کرتا ہے. یہ مفسرین کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے نزول کے بارے میں.
مفسرین کی بات عرض کرا کہ مکے میں بھی نازل ہے اور مدینے میں بھی 2 مرتبہ، لیکن مشہور تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ مکی ہے، تو مکی ہے جو اصول میں نے 8-10 آپ کو اصول بتایا اس کے اعتبار سے بھی۔ پھر ہمارے ہاں 2 ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ترتیب تلاوت ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ اس طریقے، اور ایک ترتیب نزول ہے۔ ترتیب تلاوت قطعی ہے، قطعی ہے، ترتیب نزول کوئی قطعی نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ ترتیب نزول آپ نے دیکھا ہوگا معوذتین، معوذتین بھی کہہ سکتے ہیں، معوذتین، معوذتین قل اعوذ برب الفلق برب الناس، ان کو مفسرین مکی بھی لکھتے مدنی بھی لکھتے۔ آپ کیا لکھ ہوئی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ؟ ہاں مکی ہے لکھا، معوذتین کے بارے میں مکی لکھا نا، دیکھا مکی لکھا۔ حالانکہ لبید ابن عاصم یہودی اور یہودین کے اس کی یہ واقعات یہ جادو یہ سارے مدینے کے مکے مکان سے، آپ کو مثلا سمجھا یہ واقعہ تو مکے کا ہے ہی نہیں سر، آیا مثلا یہ سب کو یہ یہود کا سارا مدینے میں تھا۔ تو اس لیے نزول کے بارے میں ان کی روایت، چنانچہ وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندی کی طرف سے 3-4 سال میں نمائندہ بن کر کے جاتا تھا، تو وہاں باقی فرقے 4 چونکہ ہم فرقہ خامسہ ہے تو دیوبندی بریلوی شیعہ جماعت اسلامی اہل حدیث، تو بڑی کوشش ہوگی کہ یہ جو نیا اسکولوں کے لیے ترجمہ مرتب کیا اس میں یہ ترتیب یہ نزولی بھی لگا دیں، تو میں نے ان سے کہا اس قسم کی چیزیں شامل نہ کرو، یہ چیزیں قطعی نہیں ہے۔ تو ترتیب نزولی میں نے عرض کیا کہ قطعی نہیں ہے، ترتیب تلاوتی جو ہمارے سامنے وہ قطعی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس پر یہ کہ ترتیب نزولی پر ہر ایک پر ہر صورت پر صحیح روایت آپ کو مل جائے یہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا تو سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں کائنات میں کوئی صحیح روایت نہیں، یہ ہماری باتوں کو اس طرح اوپر نہ لے مولوی صاحب، سمجھیں ایک اچھی بات ہے نہیں کہ کوئی نوٹس پر، اس وجہ سے نزول کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ ویسے مفسرین کی تصریح کے مطابق ترتیب نزول اس کا نمبر 5 ہے، سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہوا، ترتیب نزول 5واں نمبر ہے، سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہے۔ یہ ہو گیا مولانا سورہ فاتحہ کی وجہ تصویر بتا دی۔ اب اس کے بعد اب سلسلہ میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا پورے قرآن کے اندر آذ یعوذ عوذن، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے 2 چیزیں ہوں گی، اعوذ کا آذ یعوذ عوذن، اس کے بعد با بھی آئے گا من بھی آئے گا، با کا مدخول بڑا اچھا ہوگا، من کا مدخول بڑا بیکار ہوگا، بس ختم۔ با کے مدخول کے پاس جاؤ، من کے مدخول سے بھاگو، پورے قرآن میں یہی ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو آپ نے کہا حدیثوں میں بھی یہی ہے۔ اب دیکھو اعوذ باللہ، با کا مدخول اللہ، کتنا پیارا، اللہ اللہ ای چنین است شیری نام، شیر و شکر میں کنم جانم تمام، کیا کہنا ہے؟ چون تو باشی بنا میں تو چونی مشہور ہے، اے نکو نام بیا۔ جب آدمی اللہ کہتا ہے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، یہ تو نام ہے، واہ مسمع کیسے ہوگا؟ کیا کہنا مسمع کا؟
تو با کا مدخول کتنا اچھا ہے اور من کا مدخول کتنا بیکار ہے. نوشکی میں اگر صحیح اس کو کوئی سمجھے چاقی میں سمجھے لیکن وہ اچھا نہیں ہے. اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. العائذ بالجدار، یہ جدار دیوار ہے. جدیر بأن یحفظک، یہ آپ کی حفاظت کرے. العائذ بالجدار، دیوار کی پناہ میں آپ آگے، باہر کی گولی انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی. پہاڑ اس سے زیادہ مضبوط اور اللہ کا کیا کہنا بس ختم. سمجھتا ہے؟ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے. سمجھتا ہے؟ الشیطان الرجیم یہ ملعون کے معنی میں. ویسے رجم کا معنی شتم، برا بھلا کہنے کے آتا ہے. کل رجم فی القرآن فہو بمعنی الشتم، قرآن کے اندر جتنے بھی رجم آتے وہ شتم کے معنی میں. او یرجموکم او لنرجمنکم، یہ دونوں قتل کے معنی میں. آیا مسئلہ سمجھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود اور ملعون سے. میں نے عرض کیا الشیطان الرجیم یہ ملعون کے معنی ہے، اور رجم کا معنی آتا ہے شتم، برا بھلا کہنے کے. سمجھے؟ لیکن یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم یا لنرجمنکم، ان مقامات پر اللہ کا بھلا کر. قتل کے معنی میں. شتن، شتن اس کا معنی آتا ہے اللہ کا بھلا کرے دوری کے. تو شیطان کا معنی اللہ آپ کا بھلا کرے ابعاد من رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رحمتوں سے بعید. شین طا نون اصلی یا زائد. سمجھے؟ شیطان اب آئے گا وزن فعال، تو شیطان اب فعال کے وزن پر آئے گا، یا زائد ہوگا. شین طا نون اصلی ہوں گے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا دوری کی. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں ابعاد من رحمت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے. دوسرا یہ کہ یا اصلی ہے، شاط یشیط الشیطان، اس کا اب وزن آئے گا فعلان. پہلے فعال آیا اب فعلان آیا. فعلان جب وزن آگیا شین یا تو شاط یشیط شیطان، اس کا معنی جلنے کے آتے ہیں. شیطان کو اس لیے شیطان کہا جاتا ہے جل رہا ہے. آدم بمیں اپنی ذریت کی جنت میں، میں بمیں اپنے ذریت کی جہنم میں. جلے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ جہنم میں بھی جلے گا، ادھر بھی جل رہا ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے. آدم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام سے جس کا مقابلہ، وہ ابلیس، وہ جان کا بیٹا تھا. اصل ان کا ابا جان ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جیسے کہ ہمارا ابا آدم علیہ السلام، اس کا بیٹا ہے ابلیس. ابلیس زندہ ہے قیامت تک. اس کی ایک دعا اللہ نے قبول کی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک یہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے زندہ رکھو، مجھے مہلت ہے. جاؤ فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ہے، ابھی تک زندہ ہے. تو رجم میں نے عرض کیا کہ شتم ضرب، لیکن قتل کے معنی میں ایک دو جگہوں پر آتا ہے. اور رجیم یہاں ملعون کے معنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہو گیا مولانا الفرار من الشیطان، میں نے عرض کیا کہ الی الرحمن. الفرار من الرجیم الی الرحیم، سبحان اللہ، دونوں کا وزن بھی ہے. شیطان میں مبالغہ ہے، شیطانت سرکشی میں انتہا کو، اور رحمان وہ ہے جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں. دونوں مبالغہ. رجیم فعیل، یہ صفت مشبہ اسم فاعل رجیم، سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں رحیم. رجیم ملعون، لعنتوں کی انتہا، لعنت کی انتہا تک پہنچے، ملعون ملعونیت کی انتہا، اور یہاں رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. قانون یہ ہوتا ہے
کہ کپڑے پر گند لگتا ہے تو پہلے گند کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں گے۔ تو گند شیطان کے پاس ہے، شیطان رجیم کے پاس، خوشبو میرے رب کے پاس ہے رحمان الرحیم۔ ادھر سے بھاگنا، ادھر گند سے بھاگ کر کے خوشبو کی طرف آنا ہے، گند سے بھاگ کر کے، اس گند سے جس کو کہتے ہیں آپ دفع مضرت، نقصان سے اور ضرر رسان چیز سے بھاگنا نافع کی طرف، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ہوگا مستعینین بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح، مستعینین بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح، یعنی متعلق کو مؤخر کریں گے، متعلق کو مقدم کریں گے، یہ اسی طرح سمجھتا ہے؟ یعنی بات تو متعلق ہے نا جار مجرور، اس کا متعلق کیا ہوگا؟ تو جیسے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جار مجرور بسم اللہ آکلوں کے ساتھ متعلق ہوگا، پی رہے تو اشربوں کے ساتھ متعلق ہوگا، اور جا رہے تو اذهبوں کے ساتھ متعلق ہوگا، سوار ہو رہے تو ارکبوں کے ساتھ متعلق ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو اجلسوں کے ساتھ ہوگا، سو رہے ہیں تو پھر اناموں کے ساتھ، سمجھتا ہے؟ لیکن اس کا جو متعلق ہوگا وہ مؤخر ہوگا، سمجھتا ہے؟ بدو نے گالی دی اس کو، اس نے سنا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں، بدو نے گالی دی، اور دوسرا سمجھدار تھا، اس نے سنی انسنی، اور نے کوئی توجہ نہیں دی، تو بدو نے کہا ایاک اسبو، یعنی اسبو ایاک نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایاک اسبو، ارے تجھے ہی تو گالی دے رہا ہوں۔ اس نے کمال کیا، کہنے لگا ان کا اعرض، میں تو آپ ہی سے تو روگردہ نہیں کر رہا، آپ ہی سے۔ اب اعرض ان کا معنی آپ سے، اور ان کا اعرض کا معنی آپ ہی سے تو روگردہ ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے طرف میں توجہ کر دوں۔ اس لیے بسم اللہ کو وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، اللہ کو چھوڑ دیا، سمجھے؟ اللہ کو چھوڑ دیا، لات اور عزا کے مدد سے ہم سارا کام کر رہے ہیں، لات اور، اب فرمائیں کہ لات اور عزا کچھ بھی نہیں ہے، یہ استعانت والا حکم، یہ مدد والا حکم لات اور عزا کے پاس نہیں ہے، یہ مدد والا حکم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ ہوگا کسر قلب، بولو کسر قلب ہوگا، قلبنا الاستعانت من غیر اللہ، لات اور عزا سے استعانت کو پھیر دیا حسر کے ساتھ اللہ، اللہ کی طرف۔ سمجھنا؟ اور وہ یہ بھی کہتے تھے بسم اللہ وباللات والعزا، بسم اللہ اللہ کو مانتے تھے، بسم اللہ وباللات والعزا، اب اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اللہ اور لات اور عزا، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ہی اللہ، صرف ہی اللہ، یہ کسر افراد ہوگا، اللہ منفرد ہے استعانت کے ساتھ، تمہارا کوئی لات عزا کو اس کے ساتھ نہ ملا۔ کسر قلب اور کسر افراد سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں ملنگو، کسر قلب اور کسر افراد آیا سمجھ نہیں ہے؟ مولانا ہوشیار رہنا، پھر سے عرض کر رہا، متعلق مؤخر ہوگا، جار مجرور متعلق مقدم ہے، یہ مؤخر کو مقدم کر دینا، مقدم کو مؤخر کر دینا، یہ حصر اور اختصاص کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو پوری بلاغت سمجھ آئی نہیں ہے سوائے اس کی تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، پورے بلاغت کو ہم نے ادھر ادھر پھیر دیا۔ آگے آپ پریشان ہو، اس طرح نہیں ہوگا، یہ بسم اللہ آپ کو سمجھا رہا۔ تو اگر ان کا نظریہ یہ ہے، جیسے کہ یہ نظریہ تھا کہ لات اور عزا سے سب کچھ یہ نظام چل رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ بسم اللہ والعزا کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ رہی ہے کہ مستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم،
نشرہ ونرکب وناکل، یہ مؤخر ہوں گے. اب مانا ہوگا لات اور عزات سے استعانت والے حکم کو ہم نے پھیر دیا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، قابل میرا رب ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. یہ کیا ہوگا؟ کسر قلب ہوگا. اور اگر وہ یہ کہہ دیں بسم اللہ وباللات والعزیٰ، اللہ اور لات اور عزیٰ کی مدد سے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم نے عطف کیسے کر دیا؟ لات اور عزیٰ کا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرہ وناکل. تو اس وقت ہوگا یہ کسر افراد کہ اللہ منفرد ہے، فرد فرید ہے، منفرد ہے، وحید ہے اس استعانت کے اندر، باقی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ اس وقت ہوگا یہ کسر افراد ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے والا مسئلہ سمجھ لینا، اللہ کرے آپ کو سمجھ. مضاف مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے. جانی غلام زید، ظاہر ہے کہ مجیئیت کا حکم زید غلام کے لیے، زید کے لیے نہیں، مضاف کے لیے. جانی غلام زید، جانی غلام زید، زید کا غلام آگے وہ خود نہیں ہے. اب با استعانت کے لیے یا با الصاق کے لیے، التصاق کے لیے، تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے مدد لے رہے، اللہ سے نہیں لے رہے. مضاف مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے، تو اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے. سمجھیے؟ اس لیے آپ کے بیزاوی سارے کے سارے ڈر کر کے کہتے ہیں لفظ اسم یہاں پر زائد ہے. بولو کیا کہتے ہیں؟ لفظ اسم یہاں پر زائد ہے. زائد نہیں ہے، حضرت جی کا اپنا دماغ جو ہے نا وہ زائد ہے. پھر اس کے لیے وہ استشہادات پیش کر رہے ہیں. الی الحول ثم اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا. الی الحول ثم اسم السلام علیکما، اے میری بیٹیوں 1 سال تک رونا، پھر اس کے بعد تم پہ سلامتی ہو. اسم السلام اسم زائد ہے. ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا، جو 1 سال تک مجھ پر روئے گا اس نے حق ادا کر دیا، وہ معذور ہے. جیسے وہاں پر اسم زائد، اب تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام زائد، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اور سب زائد. اور اللہ کا بنا کرے جہاں بھی آئے وہ سب کے اندر بسم اللہ، سبح اسم ربک الاعلی، اسم زائد 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 زائد. آیا مسئلہ سمجھ؟ ہاں کچھ میں پڑھ گئے. اب اللہ کرے، تو اب مطلب ہوگا نستعین بغیر اللہ، اسم غیر مسمى ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ دیں کہ مضاف مضاف الیہ میں تغایر کہاں؟ خاتم و فضت، وہی خاتم ہے وہی فضت ہے. خاتم و ذہبین، وہی خاتم ہے وہی ذہب ہے. ایک اور متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات، اب اسم کا ترجمہ کرو صفت سے، بصفت اللہ الرحمن الرحیم، اور صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے. مولوی صاحب متقدمین کا مذہب یہی، وصفاتہ عینہ، اللہ کی صفات عین باری تعالیٰ ہے. اشغالی ختم. آپ کہیں گے یہ عجیب موصوف صفت ہے، دونوں میں اتحاد آ گیا. تو متقدمین کہتے ہیں کہ فرق جو تغایر ہے وہ اعتباری ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے. مولوی صاحب یہ بتی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بتی، اس کے سامنے ایک شیشے لگائے ہرے رنگ کا، ادھر ایک شیشے لگائے کالے رنگ کا، ادھر گولڈن رنگ کا، ادھر گلابی رنگ کا، ادھر سرخ رنگ کا. ہرے رنگ والا کہے گا اندر کی بتی جو ہے نا وہ ہرا ہے. سرخ رنگ والا کہے گا اندر جو بتی لگی ہوئی ہے بولو وہ سرخ ہے. گولڈن رنگ والا کہے گا یہ گولڈن ہے. گلابی رنگ والا کہے گا گلابی. یہ بتی کے جو عکس ہے اور جہاں جہاں اس کی شعاعیں جہاں جہاں پڑ رہی ہے اس کا اپنا رنگ ہے، ظہور اور ہو رہا ہے، ورنہ بتی تو ایک ہے. سمجھتے؟
یہ حضرات کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ موصوف صفت ایک ہی ہے، متقدمین کہتے ہیں، تغیر صرف اعتباری ہے۔ وہی ذات باری تعالیٰ ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ اگر مولوی منظور کے بچے کو زندگی دے دی اس نے، اس کو محیی کہا جائے گا، اور یہی ذات ہے، اس کی توجہ ہو گئی، روح نکال دی، اسی کو ممیت کہا جائے گا۔ یہی اب یہ دیکھو یہاں پر وہ بتی تو ایک ہے، بولو وہ بتی تو کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن اس کے مظاہر مختلف ہیں۔ جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی ذات باری تعالیٰ، وہی صفات ہے، لیکن مختلف قسم کی رنگتیں، مظاہر الگ الگ ہیں۔ اور سمجھ میں نہ آ جائے، سورج کی روشنی چاند میں جاتی ہے، چاند روشن ہو جاتا ہے، سمجھتا؟ چاند کو روشنی، اور پھلوں کو پکا دیتا ہے، بولو پھلوں کو پکا دیتا ہے، اور اللہ کا بھلا کرے کپڑے کو سفید کرتے ہیں سورج کے روشنی، دھوبی گھاٹ میں کپڑے لے کر ایسے لگاتے ہیں، رخ سورج کی طرف کرتے ہیں۔ کپڑوں کی صفائی میں بھی سورج کی شعاؤں کا بڑا دخل ہے، سمجھتے ہیں؟ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی سے، لیکن دھوبی خود کالا ہوتا ہے۔ دھوبی کیا ہوتا ہے؟ دھوبی خود کالا ہوتا ہے۔ یہ مختلف مظاہر کے اعتبار سے سورج کی روشنی ہوئی ہے، تاروں میں بھی اس کی روشنی ہے، لیکن تارے پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں، اور سورج کے اندر بھی ہے، اور یہ چاند کے اندر بھی ہے۔ چاند ان کا رنگ بدلتا ہے، سورج خود براہ راست پکا دیتا ہے روشنی سورج کی۔ سورج کی روشنی کس میں؟ بولو چاند میں۔ تو چاند پھلوں کے رنگ کو بدل دیتا ہے، سورج خود براہ راست پھلوں کو پکا دیتا ہے۔ سورج کی روشنی چاندوں میں، اس میں تاروں میں، تو تارے سے ان سے ذائقہ آ جاتا ہے، اور کپڑے کو روشنی صاف کر دیتی ہے، اور اللہ کو بھلا کر کیا ہے، دھوبی کو کالا کر دیتے ہیں۔ دھوبی کو کیا کرتا ہے؟ ہاں والا کو کالا کر لیتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، ان کو جب روشنی لگتی ہے تو ان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے پٹھانوں کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ان پٹھانوں کو فوراً اس کو نکال کر کے خیبر پختون یا پشین بھیج دیتے ہیں، اس کو دھوپ لگے، یا پلیٹوں میں دھوپ نہیں لگتی، روشنی سورج کی ہوئی ہے۔ اور سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو سب سے بڑی روشنی وہی، مرکز نور وہی ہے، بولو مرکز نور وہی۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سارے، اب بھی چاند موجود ہیں لیکن چاند نظر نہیں آئے گا دن کو، تارے بھی موجود ہیں لیکن تارے نظر نہیں آئیں گے، ان کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مرکز نبوت محمد رسول اللہ جب آخر میں وہ طلوع ہو گیا، سارے انبیاء، بڑے تارے، چھوٹے تارے، چاند ہیں، وہ موجود ہیں، ان کی نبوت بھی ختم نہیں ہے، وہ موجود ہیں، لیکن محمد کے ہوتے ان کی شریعت منسوخ ہے، اب یہی روشنی نظر آئے۔ آپ کو کچھ بولا پڑا؟ اب سمجھو، پہلی بات میں نے عرض کیا کہ جو اسم ہے متقدمین کے ہاں صفات وہ عین ہو، لفظ اسم صفت کے معنی میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا معنی وَلِلَّهِ الصِّفَاتُ الْحُسْنَى، صفت کے معنی میں صفت عین موصوف ہے متقدمین کے۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، نہ آپ اس کو سمجھیں گے، چونکہ کچھ علماء ہوتے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ ہمارے ہاں با را یا لام واو یا، ان کے ہاں یہ غیر اللہ، استمداد بغیر اللہ کی بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ نستعین بغیر اللہ، اس لیے جیسے میں نے مسلمان۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ اسم صفت کے معنی، اور متقدمین کا مذہب برحق وہ یہ، شاہ عبدالعزیز نے اس پر بڑا زور بھی لگایا رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ اور لا ہو ولا غیرہ میں
اس میں اور اس میں تضاد بھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اصطلاحات کا فرق ہے۔ میں اس تفصیلات میں جاؤں گا، مولانا گھنٹوں کے گھنٹے لگیں گے۔ ان چیزوں میں میری زندگی گزر گئی ہے، سمجھے؟ ان چیزوں میں میں نے زندگی اپنی کھپا دی ہے، شاید آپ ہضم نہ کر سکیں، زیادہ آپ کو کھلانا اچھا بھی نہیں، چونکہ میں عرب سے اور دور دور اس پر باقاعدہ میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں، اس قسم کے مسائل میں مقابلے وغیرہ کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا میدان ہے، اس وجہ سے میں آپ کا دماغ زیادہ خراب کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو بنیادی چیزیں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ یہی۔ تو پہلی بات، متقدمین کا مذہب اسلم اور اللہ کو بنا کر اسبب ہے۔ صفات باری تعالیٰ ہے نہیں، باری تعالیٰ اسم ہے نہیں، مسمى، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ یہ دلالت النص سے استدلال ہے۔ جب اسم سے اسم مؤثر ہے تو مسمى کا کہنا ہے۔ ہاں لوگوں کیا عرض کیا؟ جب استعانت بسم اللہ ہے، اللہ کے اسم بھی اتنا مؤثر ہے، اس کے صفات مؤثر ہے، موصوف کا پھر کیا کہنا؟ سمجھتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسرا آپ نے بھی پڑھا کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اسم غیر مسمى ہو جائے، جیسے میں نے آپ سے خاتم الفیضتین کا مسئلہ بھی عرض کر دیا۔ کہیں آپ کہتے ہیں زید محرم، سمجھے بھیا؟ زید محرم، تو اس کا معنی اس میں زید محرم، وہ خود تھوڑے محرم ہے، یا اسم غیر مسمى ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ زید خلیق، زید بڑے اخلاق والے ہیں، یہ لفظ زید نہیں، زا یا دال نہیں، بلکہ خود مسمى خلیق ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ زید ذلیل ہے، تو اب ذلیل لفظ زید ذلیل نہیں ہے، ذلیل اس کا مسمى ہے۔ زینب مورب ہے، سمجھتا ہے؟ یہ اسم مورب ہے، اور زید کو طلاق ہے، اسم کو طلاق نہیں ہے، مسمى کو طلاق۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دفع مضرت کو چھوڑ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دفع مضرت کے بعد اب جلب منفعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کر دیتے، اللہ ہی کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پھر اس کے بعد واپس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین جو جہانوں کی پرورش کرنے والے، الرحمن بڑے مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والے، فرماتے کہ بڑے مہربان نہایت رحم والے، مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا یہ کہ مالک، ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے ہمیں، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا غضب جن پر ہوا، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ، نہ مغضوب علیہم، اور نہ یہ کہ ضالین اور گمراہوں کے راستہ، ان کا راستہ نہ بلکہ منعم علیہم کا راستہ آپ ہمیں یہ کہ دکھا دے۔ مولانا سورہ فاتحہ آ گیا، ترتیب نزول میں نے آپ کو بتایا، اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں۔ پہلے 3 آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خمسہ کا ذکر ہے، یہ توحید کے لیے، یہ دلیل علی التوحید، یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، للہ یہ خالق کے معنی میں اللہ، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صفات خمسہ تدل علی انہ محمود فقط، صرف محمود اللہ ہے اور ہم صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ کو پہلی والی 3 آیتیں یہ اس میں ہے، کیا کہنا چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حق اللہ اور حق العباد کا بیان ہے۔ حق اللہ اور حق العباد، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ یہ آیت مشترکۃ بین حق اللہ و بین حق العباد، یا بین حقوق اللہ و بین حقوق العباد، یہ آیت مشترک ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ احکام کا بیان ہے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، حلال میں، حرام میں، یہ احکام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بشارت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وعید ہے اور غضب ہے مولانا۔ یہ ہے سورت کا خلاصہ۔
خلاصہ یہ نکلا یہ صورت پہلی 3 آیتیں وہ اللہ کی وحدانیت پر، اور دوسری آیت یہ مشترکۃ بین حقوق اللہ و بین حقوق العباد، اور تیسرا اللہ کا بھلا کریے کہ وہ بیان احکام ہیں وہ بھی بندے کے حق میں کہ ہمیں احکام دکھا دیں، اور یہ کہ اس کے علاوہ اس کے بعد یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں اللہ کا بھلا کرے، اس میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، اور اس بشارت بھی اس میں ہے، اور اسی طریقے پر وعید، اور یہ ہے کہ مغضوب علیہم فرق ضالہ کا بیان بھی ہے۔ یہ ہو گیا اس صورت کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ مسئلہ چھوٹی موٹی باتیں سمجھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی رحمان الرحیم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی رحمان الرحیم ہے، یہ تکرار نہیں ہے مولانا۔ الرحمن الرحیم وہاں رحمت کا ذکر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مقام خالقیت میں یہاں رحمان الرحیم رب العالمین کے بعد یہ ربوبیت کے اندر خیال کر لینا، الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں بھی ہے، تو تکرار ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں تکرار نہیں ہے، بسم اللہ میں مقام خالقیت میں، مقام خالقیت میں، اور یہاں مقام ربوبیت میں، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہو رہا، اس کا خیال کر لیں۔ پھر جیسے ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے الفاظ زیادہ ہے، دیکھو رحمان 5، رحیم کی 4 ہے۔ قانون ان کا یہ ہے ترقی من الادنا الی الاعلی، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں، یہاں پر تنزل من الاعلی الی الادنا ہو گیا۔ اس لیے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مبانی سے مراد الفاظ ہے، جس کے الفاظ زیادہ ہوں اس میں زیادہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے بسم اللہ الرحیم الرحمن، اس لیے رحمان کے الفاظ زیادہ ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہوگا، رحیم کے 4 ہیں، تو ترقی من الادنا الی الاعلی یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو ترقی من الادنا اب اعلیٰ ہو گیا، ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، پنجے کو اس طرح ملاتے ہیں، سمجھے، اب اعلیٰ ہو گیا، یہ تو نہیں کرتے ہیں کچھ غلط پڑا، تو قانون آپ کا کدھر گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا پہلی بات یہ ہے ندمان اور ندیم میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح رحمان اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ آپ نحو کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں ندمان اور رحیم، ندیم میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے رحیم کا اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے، عام آدمی پر بھی ہوتا ہے، برخلاف رحمان کے۔ رحمان جیسے لفظ اللہ علم ہے، رحمان بھی یہ مشتق ہے لیکن بمنزلت العلم ہے، اس کا اطلاق غیر اللہ پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ فتاوی شامی میں مقدمہ شامی میں جو مسلمہ قذاب کو لوگوں نے رحمان کہا وہ ایک ضلالت ہے کلام عربیت سے ہٹ کر کے، کلام عربی میں اس کا کوئی نشان نہیں، بتاتے وہ ان کی جہالت ہے۔ رحمان کا اطلاق مسلمہ قذاب کے لوگوں نے بھی اس پر کیا لیکن وہ خالص ضلالت ہے۔ صحیح یہی ہے کہ رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر کبھی نہیں ہوا، جیسے لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا اسی طرح رحمان کا بھی نہیں ہوتا، اسی لیے لفظ اللہ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے رحمان کو بدل بھی قرار دیا ہے، حالانکہ مشتق کا صیغہ بدل نہیں بنتا لیکن یہ بمنزلت العلم ہے تو اس لیے بدل بھی قرار دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہو گیا ندمان ندیم میں جیسے کہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رحمان بمنزل علم کے ہے تو اس وجہ سے۔ تیسرا یہ کہ مولانا 2 چیزیں، ایک رحمت لازمہ خاصہ اور ایک ہے رحمت عامہ۔
ورحمتی وسعت کل شیء، یہ دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم بسوء بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور، اس کا تعلق آخرت سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الرحمن یا المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، برخلاف رحیم کے کہ رحیم فإنہ مخصوص بہم بالمومنین، مومنین کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہ اس کو لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ الف لام اگر تھا استغراق کے لیے لوگ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر الف لام جنس کے لیے ہوگا تو جن سے حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اگر الف لام مادے خارجی کے لیے۔ ابو العباس کا قانون یہ ہے، وہ حضرت فرماتے میں نے اپنے استادوں کو بتایا، اس الحمد سے الف لام سے مراد الف لام مادے خارجی ہے، اور یہ اشارہ اس حمد کی طرف جو اللہ نے ازل میں خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمد الکامل، حمد کامل یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حمد کامل وہی ہے جیسے حضرت نے فرمایا اللہ من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں جیسے تو نے خود کی ہے، لہذا اللہ حامد بھی ہے، اللہ کی ذات محمود بھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت الف لام سے اس حمد کی طرف اشارہ ہوگا جو اللہ نے خود اپنی تعریف کی، اور الف لام استغراق کے لیے ہو، الف لام جنس کے لیے ہو۔ کیا کروں، کس بحث پہ آدمی جائے، گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے دل سے، سمجھتا ہے؟ یہ بھی ایک فضول بحث ہے استغراق اور جنس کا، جہاں اختصاص الجنس ہو گیا اختصاص الاستغراق خود بخود ہو گیا۔ استغراق کے افراد کے اس میں افراد ہی ہوتا، اور افراد بدون الجنس ان کا تحقق ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ مکتمل میں ایک لمبی بحث ہے اس کا مسئلہ۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ الف لام آپ اپنے وہی پرانی بات کرو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ لام اختصاص کے لیے مولانا، جیسے الجل للفرس، آپ نے پڑھا شرح میں تعمیل کے اندر، جل فرس کا ہوتا ہے، اگر آپ جل پہننا شروع کریں گے گھوڑا ناراض ہو جائے گا۔ اور الامامۃ للمولوی، اور پگڑی مولوی، اور گدھا اگر پگڑی پہنے گا تو آپ ناراض ہوں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئی؟ لام اختصاص کے لیے اختصاص۔ الحمدللہ رب العالمین، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو، ترجمہ تو میں نے پہلے کر دیا، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو تدریجاً کمال تک پہنچائے۔ رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو جس کی تربیت کر رہا اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے، یہ رب ہے مولانا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر 4 پاؤنڈ پیدا ہوتا ہے، پھر اس وقت الحمدللہ شیخ الاسلام 98 کلو مریدوں کا مال کھایا ہے جی، سمجھتا ہے؟ اور ہر ایک کی تربیت الگ ہے، ظاہر ہے۔ درختوں کی تربیت آہستہ آہستہ ان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، انسانوں کے الگ ہے، جانداروں کے الگ ہے، سانپوں کے الگ ہے، سورج کا الگ ہے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ چاند کا الگ ہے۔ لیکن جو بھی کمال کو پہنچتا تو کمال کے بعد زوال صرف انبیاء کے لیے کمال ہے، زوال ان کے لیے نہیں ہے۔ بے ذوق قسم کے لوگ، جو بھی کمال کو پہنچتا تو پھر زوال، اللہ زوال سے بچا۔ اس لیے بعض مولوی شہرت کی انتہا کو پہنچ کر کے پھر اللہ نظر بد سے بچائے، ایسی اس قسم کی حرکت ان سے ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کمال کے بعد زوال۔ چاند کو دیکھا آپ نے پہلے الہلال ہلال ہلال ہلال، پھر چند دنوں کے بعد قمر قمر قمر، پھر 14 پہ جا کر کے ہوتا بدر بدر، پھر 15-16 پہ پھر در پدر در پدر۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ جی سورج کو دیکھو، صبح بالکل کمزور ہے، اور دوپہر کو آ کر کے شباب ہے، کمال ہے،
پھر جا کر کے غروب ہوتے وقت دیکھو سرخ سرخ رو رہا، سمجھتا ہے؟ تو کمال تک کوئی نہیں پہنچا، جو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسی حالت میں ہمارے اکابرین کو کمال بھی پہنچا کر کے ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن بعد سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ دیکھو کتنے کتنے بڑے 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 مولوی زندگی میں کتنے نامور تھے، آخرت میں اب آخر میں مرنے سے پہلے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے مجھ سے، سمجھے؟ ہے اس سے بہتر یہ کہ آدمی ایسے ہی مرے، سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس جب شہید ہو گئے مفتی نظام الدین تو ہمارے حضرت نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا اس کو اللہ نے کمال کی حالت میں بلایا اپنے پاس، مزید شاید کمال کے درجات اس نے حاصل کیے، سمجھ میں کہ نہیں؟ اور مزید رہتا شاید کوئی اور مسئلہ، لیکن اسی کمال کی حالت میں اکابرین کو اللہ پاک اس حالت میں، لیکن بعض اکابر ایسے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت۔ رب اس کو کہتے جو اپنے مربوط، اس کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوا مولانا، تربیت جسمانی پر بھی ہوا، تربیت روحانی پر بھی ہوا۔ قرآن میں تربیت جسمانی پر بھی ہوا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ دیکھیے خلق الانسان من علق، یہاں بھی رب ہے جو تیرے تربیت جسمانی کر کے 40 سال میں آج جو تیرا وزن ہے، جس مقام پہ آپ کو پہنچا، جو تیری قد ہے، وہی تیرے تربیت روحانی بھی کرے گا۔ اے کاش آپ سمجھتے ہیں، سمجھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب پر مہربان، اور رحیم بڑے مہربان، سب پر مہربان۔ رحمان کا ترجمہ کر دیا، سب پر مہربان یعنی مومن اور کافر دونوں پر مہربان، ہو گیا مولانا؟ اس میں تعمیر الرحیم بڑے مہربان نہایت یہ مومن کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، آج بھی وہ مالک ہے تمام ایام کو۔ مولانا یوم سے مراد مطلق وقت ہے، آخرت میں صرف دن ہی دن ہوگا اور رات ہی نہیں ہوں گے، اور رات کا کوئی مسئلہ تو یوم مالک وقت الدین، مالک وقت الدین، فرماتے کہ جزا کے اور حساب و کتاب کے وقت کا مالک ہے۔ یوم یہاں پر مطلق وقت کے معنی میں ہو گیا، جو ندا پتریا جو وہاں کے رات کو بھی شامل ہے، وہاں کے دن کو بھی شامل ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مولانا وہ اب بھی ہے ہر چیز کا، صرف روز جزا کا مالک نہیں ہے اور اب بھی، لیکن یہ کہ روز جزا میں سب اس کی مالکیت کو مان لیں گے۔ آیا مثلا سمجھیں؟ اس لیے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہاں ایک بات علماء میں اشارہ بھی کرتا جاؤں گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، لیکن فاعل کے اندر آپ نکالیں گے اور اللہ کو مالک یوم الدین یہ اس کو بھی صفت قرار دے دیں گے، لیکن یہ بظاہر اضافت اللہ کو بھلا کریے کہ لفظی لگ رہی ہے، اتنی بات سمجھو، باقی بیزابی مذہبی والی باتیں ایسے سب قسم کے فضول ہیں۔ سب سے بہترین چیز آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر اسم فاعل کی اضافت اپنے معمول کی طرف استغراق کے معنی میں ہو، سمجھے؟ استغراق کے معنی میں یا کہو کہ استقبال کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ اضافت مفید تعریف ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی۔ اب یہاں پر اللہ کا بھلا کری ہے کہ باقی تعویلات کی ضرورت نہیں، کاش کہ آپ کو یہ سمجھ میں آتا۔ غافر الذنب وقابل التوب، فاطر السماوات جاعل الملائکۃ، جو قرآن میں آیا۔ حالانکہ بظاہر تو اضافت اللہ کو بھلا کرے، اضافت کیا ہے؟ اضافت لفظی لگ رہی ہے، لیکن اسم فاعل کی اضافت جب استغراق کے لیے ہو اور اللہ کو بھلا کریے، میں نے عرض کیا کہ استقبال کے معنی اور استغراق کو شامل ہو، اس وقت مفید تعریف ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد واجب للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کہ 5 صفات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتا۔ اب آپ یہ کہہ دیں الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، لأنہ رب وکل رب وکل من یربی، جو تربیت کر دے رب بن جائے، وہ محمود، نتیجے نکلیں گے فاللہ محمود۔ اور دوسرا پھر یہ کہ اللہ محمود، اللہ تعالیٰ قابل تعریف الحمدللہ، اللہ کے لأنہ یرحم، اس لیے کہ وہ رحمان ہے،
وَكُلُّ مَنْ يَرْحَمُ وَكُلُّ مَنْ يَرْحَمُ فَهُوَ محمود فاللہ محمود الرحیم کے اندر بھی اسی طریقے پر ہوگا، اور آگے بھی آپ اسی طرح کہیں گے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں واجب ہے اور لازم ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَكُلُّ مَنْ يَمْلِكُ، جو یہ کہ مالک ہوتا ہے فَهُوَ محمود، وہ محمود ہوتا ہے، نتیجے نکلے گا فاللہ محمود، اللہ محمود ہے۔ اس لیے اس کو آپ کے لوگ کہتے ہیں قضایا قیاساتها ماہا، بولو قضایا قیاساتها ماہا، یعنی ایسے قضیے ہیں اور ایسے اس قسم کے دعویٰ ہے کہ دلیل بھی ان کے ساتھ خود بخود موجود ہے۔ ہر صفت مستقل یہ ہے کہ دلیل بنے گا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے یہ کہ مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد آپ کو بتا دیا، مفعول کو یہاں پر مقدم کیا وہ حصر کے لیے، جیسے کہ بتایا کہ ایاک اصب، آپ ہی کو گالی دے رہا، اس نے کہا ان کا عارض، آپ ہی سے تو روگردانی کر رہا ہوں، تو اس قابل نہیں ہے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے۔ عبادت کا معنی آپ کو بتایا، ہی اقصی غایت التذلل والخضوع، ذلت اور خضوع اور جھکاؤ اور عاجزی کی انتہا عبادت، یا یہ کہ یہ عبارت اما یجمع، یہ عبارت اما یجمع کمال المحبت والخضوع للمحبوب، اس کے للمعبود، محبوب کے لیے کمال خضوع کمال محبت۔ یہ شیخ الاسلام کا آپ کو بتا دیا عبادت کا معنی۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے یہ کہ مدد چاہتے۔ مولانا اگر آپ غور کریں گے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ضروری ہے۔ استعانت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے۔ استعانت مولانا مقدم ہے حقیقت میں۔ اللہ کی مدد نہیں ہوگی میں کیا نماز پڑھوں گا، میں کیا عبادت کروں گا؟ اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی میں کیا زکوٰۃ دوں گا؟ اس لیے استعانت ہر عمل سے پہلے بندہ مدد چاہتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ دیں الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کے سامنے آئے گا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، آیا مسئلہ؟ الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے عبادت کو مقدم کیا، اگرچہ نفس الامر میں، حقیقت میں، خارج میں استعانت مقدم ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اگرچہ خارج میں، نفس الامر میں، حقیقت میں استعانت مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے، لیکن عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے ادھر دیکھو مولانا، آپ کو ایک مثال بھی بتاتا ہوں، میرے علی نے کیا فرمایا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مل گیا جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مل گیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ وصیت مقدم ہے، دین مؤخر ہے۔ حالانکہ آدمی جب مرتا ہے تو پہلے تجہیز و تکفین، اس کے کفن مفن کے خرچے اور کفن مفن کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کے دیون کو منہا کرتے ہیں، ان کے قرضوں کو، پھر اس کے بعد وصیت نافذ ہوتی ہے ثلث میں۔ اس کو مل گیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مل گیا۔ دین مقدم ہے، وصیت مؤخر ہے۔ لیکن حضرت اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ وصیت کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دین پر مقدم کر دیا، ورنہ ترتیب وہی ہے جو عرض کرا۔ سمجھتے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قوافی کو ملانا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آخری آیات کو یہ دیکھ لینا، اللہ آپ کا بھلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم سے پہلے والا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میم سے پہلے والا کیا ہے؟ وہ ساکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نون سے پہلے والا یا ساکن ہے۔ الرحمن الرحیم، میم سے پہلے والا یا ساکن ہے۔ مالک یوم الدین، نون سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے یا ساکن ہے۔ ایاک نعبد، آپ نہ کہو
فرماتے ہیں ایاک نستعین و ایاک نعبد، پھر بنے گا نہیں، فاصلہ نہیں بنے گا، مزہ نہیں۔ اب پورے قرآن میں اسی طرح دیکھو، مثلا آپ ناراض نہ ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نون سے پہلے والا یا ساکن ہے، ينفقون نون سے پہلے والا ساکن ہے، يوقنون اور هم المفلحون، فانصرنا على القوم الكافرین، پوری صورت میں اسی طرح۔ یہ قوافی کو اس طرح ملانے کے لیے مولانا کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، پھر کیا بنے گا؟ ہو گیا؟ ایک تو وام ترتیب کے لیے، دوسرا مسئلہ یہ کہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، تیسرا یہ کہ اس طریقہ پر اللہ کو بیان کرے کہ وزن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بعض باتیں مجھے افسوس ہوتی ہے ورنہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے میرے لیے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو اس پر کسی کی اختیاری صفت پر ہو، اختیاری صفت پر یہ ہے کہ وہ الثناء باللسان، تو اللہ خود جو اپنی تعریف کرتا ہے تو کیا اللہ کی لسان ہے؟ اللہ کی صفات توقیفی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اللہ کے لیے کوئی لسان ہے جب اللہ خود تعریف کرتا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر مورد حمد مراد لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الحمد هو الثناء بالمورد، حمد جہاں سے صادر ہو، وارد ہو، وہ چاہے زبان کی شکل ہو یا کوئی بھی، لسان سے مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ ان ظالموں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اللہ ہدایت دے دے ہم لوگوں کو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ کو موصوف سے الگ عین باری تعالیٰ نہیں مانتے، جیسے متاخرین کا مذہب ہے، تو کہتے ہیں صفات باری تعالیٰ اضطراری ہے۔ اللہ کی جب صفات اضطراری اختیاری نہیں ہے تو اللہ قابل حمد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، علی الجمیل الاختیاری، وصف اختیاری۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کی صفت احیاء ہے، اماتت ہے، حی ہے، قیوم ہے، جو صفات ہے، یہ صفات ان کا صدور باری تعالیٰ سے اضطراری طور پر ہے، لیکن تو اضطراری تو پھر اللہ کے اندر کیا ہے؟ نقص آ گیا، کہتے نہیں نقص نہیں آئے گا۔ جیسے کہ آگ غیر اختیاری طور پر جلاتی ہے، لیکن یہ جلانا احراق یہ بات آگ کے عجز کو ثابت نہیں کر رہا بلکہ آگ کی کمال کو ثابت کرتا ہے۔ تو اسی طرح صفات اگرچہ اضطراری ہے لیکن پھر بھی اس کے کمال کو ثابت کرتے ہیں، اس کا جواب تو دیتے، لیکن صفات جب ہے اضطراری تو اضطراری پر تو پھر حمد نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں ہاں صفات اگرچہ کیا ہے، صفات اگرچہ اضطراری ہے لیکن متعلقات صفات وہ اختیاری ہے۔ اللہ کی صفت احیاء ہے، یہ باری تعالیٰ سے اس کا صدور تو غیر اختیاری ہے، لیکن اب زندہ کس کو کرے؟ اس کو متعلق کیا مولوی منظور کے بچے کے ساتھ، لہذا ایک بچہ مولوی منظور کو اللہ نے دے دیا۔ اس کو متعلق کیا کسی کی روح نکالنے کا صفت مومن، تو یہ تعلق اختیاری ہے، بولو یعنی تعلق صفت ہی بھی اثر ہی، بولو صفت کو اس کے اثر کے ساتھ معلق کر دینا، یہ تعلق یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے۔ تو نظراً الی هذه التعلقات، اس تعلقات کے پیش نظر اللہ قابل حمد ہے، بڑا احسان کر دیا انہوں نے اللہ پر۔ آپ کو میرا مطلب یہ متاخرین کے ہاں، متقدمین کے ہاں بالکل اس طرح نہیں، یہی حال ہے رحمان اور رحیم کا۔ رحمان رحمت کہتے ہیں رقت القلب کو، کہ دل کسی کا پارا پارا، آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں کپڑے اس کے پھٹے پرانے، آپ کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو انعام دیتے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے لیے رحمان جو رحمت جو مراد لیتے ہیں رقت القلب نہیں، رقت قلب کے آخر میں بعد میں جو انعام ہوتا ہے نتیجتاً ہم وہ انعام مراد لیتے ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں مجھ سے، کاش کہ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب ان کا مذہب بھی میں نے ان کے اعتراضات کر کے جواب ان کے مذہب پہ میں نے دے دیا، سمجھے، رحمان میں اور حمد میں، لیکن اصل بات سمجھو وہی ہے اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر، بس
اسناد فعل الی فاعل، کسی فعل کی نسبت کسی فاعل کی طرف کر لینا، کسی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کر دینا. یغاجر اسناد الی فاعل آخر، اب دوسرے فاعل کی طرف اسی فعل کی نسبت کرو گے تو غیریت ہوگی، دونوں میں فرق ہوگا. اب مولانا جا یجیو پاؤں پہ چل کر کے آنا، ٹھیک ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پاؤں پر چل کر آ گیا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پاؤں پر چل کر کے آ گیا. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جب کتاب اللہ کی طرف اس کی نسبت جبریل کی طرف اگر یہ ہے کہ فجانی بحرا، آپ میرے پاس جبریل علیہ السلام غار ہرا کے اندر میرے پاس آئے، تو جا یجیو کی نسبت جب اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اس کی طرف ہوگی. کس کی طرف؟ یعنی انسان کی طرف، اس کی نوعیت الگ ہوگی. اور جاءت النملہ تو چیونٹی کی الگ ہوگی. اور اللہ کو کیا ہے، کیا جاء الفرس وہ 4 ٹانگوں پر، جاء الجمل 4 ٹانگوں پر، جاء الانسان 2 ٹانگوں پر، جاءت الحیۃ پیٹ پر چل کر کے آئیں. اس کے ٹانگیں ہی نہیں سانپ کی. بات کیا ہے؟ یہ فعل مجیئیت، اس کی نسبت جس فاعل کی طرف کرو گے ہر ایک سے معنی الگ الگ ہوگا. یہی حال ہے حمد اور رحمان، جب اللہ آپ کو بھلا کرے ان کے فاعل اور مفعول جب بدلیں گے اللہ کی طرف ان کی نوعیت ہی الگ ہوگی. آپ اپنے اشکالات کو اپنے پاس چھوڑیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر. اگر آپ کو نہ آ جائے وَلَقَدْ ہمت بھی، وَلَقَدْ ہمت، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس نے پکا ٹھکا ارادہ کر دیا، ٹھک ٹھک کا بولو، اس نے پکا ٹھکا ارادہ کر دیا کس کا؟ ٹھک ٹھک کا. سمجھے؟ وَهَمَّ بِهَا، اور میرے یوسف نے بھی ارادہ کر لیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یوسف نے دفاع کا ارادہ کیا، وہ ٹھک ٹھک کا اور یوسف علیہ السلام دفاع کا. اب ہم کی نہیں، یہ اس وقت جب کہ میں عطف اس پر کروں، ورنہ عطف نہیں ہے. عطف اس طرح اصل آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، واقف آگے وَهَمَّ بِهَا پہنچیں گے ہم آپ کو. لیکن تاج کمپنی کے دونوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک میں ہمت بھی پر وقف ہے اور ہم بِهَا آگے کے ساتھ، اور ایک یہ کہ وَلَقَدْ ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا پر وقف ہے آگے لولا برہان ربی الگ. اللہ کے بندے کچھ پڑھنا نہیں. ہاں مولانا کچھ ہو گیا خیال کر لینا اللہ واسطے، اس مسئلے کو سمجھنا مجھ سے. تو وہاں ہم ہے ٹک ٹک کا کہ میرے ساتھ جو ہے نا الیاذ باللہ اس گناہ میں شامل ہو جائے، اور حضرت جو ارادہ فرما رہے وہ اپنے بچانے کا. تو یہی مسئلہ ہے حمد، اور اسی طرح رحمت اور اس قسم. وجاء ربک کا متاخرین نکالتے وجاء امر ربک، بولو وجاء، اور متقدمین کو کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے کما یلی کو بشا نہیں. میں نے آپ کو تو بتا دیا جال نور جال کتاب الگ ہے، جال منظور علا 2 ٹانگ، اور جال فرس والا 4 ٹانگ. سمجھ رہی ہیں؟ اور جات النملہ تو نملے کی تو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں وہ الگ ہے. اور اللہ آپ کو بنا کر کیا ہے جات الحیۃ تو سانپ آ گیا پیٹ پر، اس کے ٹانگیں ہی نہیں سرے سے. برز بید و سر و شمشاد و چمیر، چشم مورو پائے مارو خیر مولا کس ندید. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے. اس کو یاد کر لینا مولانا، اشکال مشکال ختم ہو گیا لفظ اس حمد پر جو ہو گیا تھا. اور اللہ یہاں پر خالق کے معنی میں مولانا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے آپ ہی سے مدد چاہتے. اب مسئلہ ہو گیا استعانت کا اطلاق مجازاً توسل پر بھی ہوتا ہے. حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر کے ما تحت الاسباب اگر اس سے کوئی مدد مانگے، استعانت کسی مقرب بارگاہ الہی کی، تو یہ بھی جائز ہے. ہاں مولانا اگر کوئی اللہ کا بندہ، اگر کوئی انسان کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس ما تحت الاسباب اگر اس سے مدد مانگے تو اس کی اجازت ہے. استعانت
بغیر اللہ ما تحت الاسباب اگر کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اب اس کو لے کر کے پورے تفسیر عثمانی 6 لاکھ سعودی والے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سعودی چھپائی دیکھی نہیں دیکھی؟ تفسیر عثمانی کی کس نے سعودی نے جو چھاپا اس کو دیکھ کتنا بہترین چھاپا ہے۔ اس کو ہمارے غین یا را میم کاف لام دال یا نون ان ظالموں نے جا کر کے سعودی کو پٹی پڑھا دی کہ بھئی یہ تو شرک ہے کہ اللہ کے کسی مقرب بندے کے پاس جائے ما تحت الاسباب اس سے استعانت لے، تو یہ استعانت بغیر اللہ قبروں سے جا کر کے لے رہے، یہ شرک ہے۔ اور وہ عرب بس اسی طرح یک طرفہ ٹریفک انہوں نے سنا دوسرے کو سنا بھی نہیں، 6 لاکھ تفسیریں چھپی ہوئی تھی ان کو اٹھا کر دریا میں پھینک اور اس پر لگا دی پابندی، تفسیر عثمانی پر سعودی میں پابندی۔ اس کی جگہ پر انہوں نے جاری کر دیا کیا؟ اس کی جگہ پر انہوں نے جاری کر دیا، اللہ کا بھلا کرے، وہ احسن البیان جو کہ ایک تفسیر ہے، آپ سمجھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اتنا غبی ہے، اتنا غبی، ایک جگہ الگ لکھتا ہے دوسری جگہ بھولتا کہ میں نے لکھا کیا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ گرامر سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ 100% نابلد ہے، وہ ایک صحافی قسم کا آدمی ہے، اس کو مفسر کہنا ہی ناجائز ہے اور حرام۔ کاش کہ اگر زندہ ہوتا میرے فقیر کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی تو مزہ ہی آتا، سمجھے؟ اس میں جا کر اب سمجھو توسل بالاحیاء بالاتفاق جائز ہے، بیننا و بین غین یا را میم کاف لام دال یا نون۔ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ توسل بالاحیاء، اللہم انا کنا نتوسل الیک بعم نبی، انا کنا نتوسل بنبیک، اور ابھی یہ ہے کہ بعم نبیک۔ توسل بالاحیاء بالذوات الفاضلہ بالاتفاق جائز ہے، جو زندہ ہو کسی کا وسیلہ۔ توسل بالاعمال الصالحہ، اپنے نیک اعمال کا، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور توسل بالذوات الفاضلہ المیتہ، ان کی توسل ہمارے علماء دیوبند اور جمہور اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، غیر مقلدین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں اجازت ہے، جہاں حضرت نے تفسیر عثمانی میں استعانت کا لفظ کہا اس سے توسل ہی مراد ہے، اور یہ تیسری صورت ہے، اور یہ جمہور کے ہاں اجازت ہے اس کی، سمجھے؟ اے اللہ مجھے اللہ کو کیا کر دے، فلاں کے واسطے سے مجھے بخش دے، سمجھے؟ جبکہ وہ مر چکا ہے، اس کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ تو اس توسل اور وسیلے پر حضرت استعانت کا لفظ اطلاع کرتا ہے، اور اس کو ظالموں نے کہ لے جا کر کے ایسا جھوٹ بولا اور ہم لوگوں سے بات ہی پوچھی بھی نہیں۔ اور یہ تیسری صورت جو مختلف فیہا ہے، اس کو میں متفقون علیہ بنا کر کے آپ کو دیتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھ لینا۔ توسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق جائز، بیننا و بین غین یا ران، اور توسل بالذوات الفاضلہ الحیہ بالاتفاق جائز ہے۔ توسل بالذوات الفاضلہ المیتہ، اللہم انی اتوسل الیک باشرف علی تھانوی، اتوسل الیک بشیخ سلیم اللہ خان، اتوسل الیک فلان، اس کو یہ حضرات ناجائز کہتے ہیں، جمہور اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سمجھ شریف ہے کہ اب یہ مختلف فیہا ہے، میں اسی کو جائز بنا کر آپ کو دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ یہ کہ اللہم انی اتوسل الیک بالمحدث الکبیر سلیم اللہ خان، سلیم اللہ کے توسل۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری اس سے عقیدت ہے، اس بندے سے، سمجھے؟ اس کی عظمت کا میں قائل ہوں، اس سے عقیدت رکھتا ہوں کہ یہ بڑا نیک بڑے محدث ہے، میری عقیدت ہے، اور عقیدت میرا عمل ہے، لہذا میں اپنے عمل کا وسیلہ لے رہا ہوں، نام اگرچہ شیخ کا ہے۔ کیا عرض کر رہا میرا اصل میں وسیلہ ہے اپنے اس عقیدت کا، اور عقیدت عمل من الاعمال الصالحہ، میرے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور آپ خود بھی کہتے کہ عمل صالح کی اجازت ہے، تو اس کی بھی اجازت، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟
بات یہ تھی، یہ تیسری صورت، لیکن تفسیر عثمانی بند ہو گیا، مولانا اس کو پورا کر دو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو مسئلہ ہے کہ صراط مستقیم، صراط مستقیم سے طریق الاسلام مراد ہے مولانا، خیر خیال لینا، پورا اسلام مراد الصراط المستقیم۔ ایک ہے اہدی کا صراط السویہ، کوئی سا بھی سیدھا راستہ، اور الف لام داخل ہو گیا تو متعین ہو گیا صراط الذین انعمت علیہم، خیال کر لینا مولانا۔ ہاں اہدی کا صراط السویہ، کوئی سا بھی سیدھا راستہ، وہ متعین نہیں۔ یہاں یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ موصول صفت مل کر کے مفعول ثانی ہے، اللہ کا والا کرے، مبدل منہ صراط الذین انعمت علیہم ينصب صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہو گیا، نہ یہ کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور الضالین سے نصارہ مراد ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس کا مصداق یہ نہیں ہے، وہ ایک جزئی ہے۔ مغضوب بھی مشتق کا صیغہ ہے، ظالم بھی مشتق کا صیغہ ہے، سمجھ؟ اس لیے کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی کافر وہ الظالم اور المغضوب کے اندر داخل ہے، خیال کر لینا مولانا، وہ تو اس کا فرد کامل ہے۔ دیکھو منگلوں میں ہمارے خاص طور پر یہ ہے کہ مشہور ہے مذاق کرنا، گالیاں دے دینا، سمجھ؟ اب کہتے ہیں کہ جی منگل گالی دینے والا تو کہ مولی منظوری مراد ہے، تو اس کا فرد کامل ہے، ورنہ دوسرے بھی۔ تو المغضوب مشتق کا صیغہ ہے، ظالم بھی مشتق کا صیغہ، ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ مباصفۃ، یہ تفسیر الکلی بالجزئی الکامل، بولو تفسیر الکلی بالجزئی الکامل، جزئی کامل سے ہے، ورنہ یہ کہ جو ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، قاتل پر بھی خدا کا غضب ہے، وہ بھی مغضوب علیہ، اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، ان کا جو لیان والے اس طرح کرتے وہ بھی غضب کے تحت۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کوئی بھی اللہ کو بھلا کرے ایمان کا سودا کرے گا، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ ظالم کے اندر وہ داخل ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا مصداق نہیں ہے کہ اس میں منحصر، وہ تو کیا فرد کامل ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہو گیا مولانا۔ بس کچھ چیزیں انتباہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ کل کے سبق میں ہوگا۔ سبق آج بھی میں نے تھوڑا سا اس لیے پڑھا ہے کہ کل سے باقاعدہ ابھی تک خلق خدا آ رہی ہے لیکن ان کو بتائیں